بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا نام رائل ہے، مگر عوام میں آپ اپنے لقب زلیخا سے زیادہ مشہور ہیں۔ اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ ایک مغربی بادشاہ تیموس کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی، اور 9 برس کی عمر میں آپ نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو اسی وقت ان کی دیوانی ہو گئی، اور پھر دوسرے سال خواب دیکھا تو حالت مزید خراب ہو گئی، اور یہاں تک کہ تیسرے سال خواب میں جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سوچتے ہوئے چونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں لہذا شاہ مصر سے شادی کر لی، اور لہٰذا حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئی۔ اور پھر آپ کو ہاتف غیبی سے آواز آئی، جس ہستی کی آپ تمنا رکھتی ہیں اس کے شاہ مصر بننے تک صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھیں۔ اور آپ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی اور نابی تک ایمان لائی تھی، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکی، اور جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اور یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن اور جوانی، مال، دولت قربان کر دیا، 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جواہر اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے پیش قیمت ہار دے دیتی، اور یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اور مگر بعد میں جب ایمان لے آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ اللہ کے کوئی کام نہ رہا۔ اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتے۔ اور آخر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو عرض کرنے لگی یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، اور اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت بھی گوارا نہیں۔ اور اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا اور یہ بھی بتلایا کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا اور جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے حکم اور حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ یاد رہے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا، اور قصور کا اقرار توبہ ہی ہے، اور لہذا حضرت زلیخا کو برے لفظوں سے یاد کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ حضرت یوسف کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تھی۔ اللہ پاک نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فرما کر ان پر غضب ظاہر نہ فرمایا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی تھی، اور توبہ کرنے والا گناہ گار بالکل بھی بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔ اور نیز اپنے مجازی عشق کے لیے معاذ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قصے کو دلیل بنانا سخت جہالت اور حرام ہے، اور کیونکہ عشق صرف زلیخا کی طرف سے تھا اور حضرت یوسف کا دامن اس سے پاک تھا، لہذا حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہرگز بے ادبی سے نہ کیا جائے، بلکہ ہر حال میں احترام کا خیال رکھا جائے۔ اور بہت سے بے باک لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کے واقعے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ان کی شان میں بہت سی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فوری سچی توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ بربادی یقینی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح، حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، جیسا کہ دین و دنیا کی انوکھی باتیں نامی کتابوں میں ہیں۔ اور عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ دست اور محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف کے اب جو شاہ مصر ہیں اپنا معاملہ ذکر کریں، ہو سکتا ہے وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما دیں اور آپ کو غنی کر دیں، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے کہ ہو سکتا ہے ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا، تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی، چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے، اور جب آپ قوم کی تقریباً 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی
پاکی ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ اور آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی اور آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی، اور مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی اور میری قوت ختم ہو گئی اور میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ اور پہلے مصر کے لوگ میری نعت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، اور کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ اور یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنا دیا اور مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے اور پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن اور جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی، اور نکاح کے وقت آپ باقرہ تھی، اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ اور حضرت یوسف اور زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ ایک وظیفہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، اور یہ ایک خاص عمل ہے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اور ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، ٹھیک ہے جی، بوڑھا ہو جوان، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ بچے بھی چاہتے ہیں کہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے اور ان کا احترام کیا جائے، اور جہاں بھی جائیں لوگ اٹھ کھڑے ہوں اور اسے پروٹوکول دیا جائے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت اور احترام بڑھ جائے اور ہر بندہ اس کی بات مانے اور جہاں وہ جائے اس کی عزت ہو، اور گھر میں ایک مثال ہے کہ عورت چاہتی ہے کہ اس کی جو ساس ہے، اس کی نندیں ہیں، ان کا جو سسر ہے اور ان کی جو دیورانیاں ہیں، اور ان کی عزت کریں اور اس کا شوہر عزت کرے، اور حتیٰ کہ کئی بار بچے بھی عزت نہیں کرتے، اور مرد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت سسرال میں ہو اور اپنے گھر میں ہو، اور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر جاتے ہیں لوگوں کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا دینے لگا ہوں، اور یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی عزتوں پر پہرا بن جائے گا بلکہ یہ بھی ہوگا آپ کی لوگ بات مانیں گے اور لوگ اس طرح اٹھ کر سلام کریں گے، اور آپ اس وظیفے پر صحیح طرح سے عمل کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں گے جو لوگ آپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور وہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور وہ لوگ آپ سے ملنے کو ترسیں گے۔ اور یہ وظیفہ آپ نے صرف کرنا ہے۔ وظیفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وظیفے کی جو شرائط ہیں، آپ نے نماز پنجگانہ کی روٹین بنا لینی ہے، اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق پورے کریں، اور نبی پاک پر درود و سلام کی کثرت کریں۔ تو اب میں وظیفے کی طرف لے جاتا ہوں۔ آپ نے عزت اور آبرو کے لیے بہت ہی آسان اور مختصر ایک تسبیح آپ کو پڑھنی پڑے گی، صرف ایک تسبیح عزت و آبرو کے لیے، اور آپ روزانہ نماز فجر کے بعد دعا کے بعد صرف ایک تسبیح 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اور جہاں بھی جاؤ گے آپ کی عزت ہوگی، اور ہاں اس کے اول اور آخر درود پاک بھی پڑھ لیجئے گا، اور جہاں بھی جاؤ گے وہاں آپ کی عزت ہوگی، اور ہر قسم کے جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا جو معیار ہے وہ بھی بحال ہو جائے گا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔